السلام علیکم پیارے بچوں، نیم از شازیہ حسین، کلاس 6 اسلامیہ، سبق نمبر 2 عبادات۔ بچوں، ہم نے سبق نمبر 1 ایمانیات پڑھا تھا، اس کا حصہ بے ہے عبادات۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حصہ الف کے تمام کام آپ کر چکے ہوں گے۔ آئیے ہم حصہ بے عبادات پڑھ رہے ہیں۔ عبادات میں ہم نے جو پوائنٹ لیا ہے وہ ہے اذان۔ اذان کے لغوی معنی اعلان کرنا، بلانا ہے۔ اسلام میں اذان کے مخصوص کلمات وہ الفاظ کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلانے کا جتنا جامع انداز اسلام نے پیش کیا، آج تک کوئی مذہب ایسا طریقہ پیش نہیں کر سکا۔ دیکھا بچوں، اذان ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ بلاوا ہے، دعوت ہے کہ آئیں نماز کی طرف اور نماز ادا کریں۔ بعض اوقات انسان اپنی مصروفیات کے باعث نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے 5 مرتبہ اذان بچوں بعض اوقات انسان اپنی مصروفیات کے باعث نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے 5 مرتبہ اذان دے کر اسے نماز کی ادائیگی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور اس پہ ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پھر نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، کامیابی اور فلاح کے سوروں کے لیے پکارا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں، اذان کی ابتدا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو مسلمانوں کو کھلے عام نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو مقررہ اوقات میں نماز کے لیے بلانے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ سکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی نے تم پر سبقت کی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق موجودہ طریقہ رائج کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ اذان کے فضائل۔ حدیث میں اذان اور مؤذن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مؤذن کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اذان دینے کے ثواب کا اندازہ کسی کو ہو جائے تو ہر شخص اذان کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جتنے لوگ بھی اذان سنتے وقت مؤذن کے ساتھ اذان کی کلمات دہراتے ہیں تو ان کو بھی مؤذن کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ بچوں، دیکھیں، جب اذان کا وقت ہو تو ہمیں بھی بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے
اور اللہ کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کی آواز سن کر مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ اور جب اذان دی جائے تو ہم بالکل خاموشی کے ساتھ بچوں اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی، یعنی کہ بیٹا وہ قیامت والے دن ان کی جو گردنیں ہیں وہ تمام لوگوں سے زیادہ اونچی ہوں گی، تاکہ ان کو لوگ دیکھ سکیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے کہ میں ان سے خود مخاطب ہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اذان دے کر نماز کے لیے بلاتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے 7 برس تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ 7 برس، 7 سال، 7 عرصہ اگر کوئی شخص ایک مسلسل اذان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اذان کی اہمیت اور فائدے۔ مؤذن پر یہ شریعت کے اعتبار سے اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین قرار دیا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ دیکھیں بیٹا، ایک اذان دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اس کے لیے چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طور پر پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ بچوں، اذان معاشرے میں اتحاد، اتفاق قائم کرنے اور انسان کی زندگی میں نظم و ضبط لانے کا اہم ذریعہ ہے۔ مؤذن کی آواز پر تمام مسلمان مسجد کا رخ کرتے ہیں، خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ گویا پورا معاشرہ ایک وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، جو اتحاد کی علامت ہے۔ اسلام میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیٹا، اذان یعنی اللہ اکبر اور اقامت یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ ہم اللہ کے رسول آخری ہیں، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ گویا دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچوں کو یہی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور بڑی عظمت والا ہے۔ آئیے بچوں، اب سوالات کے جوابات کی طرف۔ ہم اس کے سوالات کے جوابات یہاں پہ آپ کو دے دیے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بلیک سے سوال لکھیں گے اور بلو سے اس کا آنسر لکھیں گے اور بہت صفائی کے ساتھ کام کر کے آئیں گے۔ اس میں آپ کو فل ان دا بلینکس دی گئی ہے، وہ بھی آپ کریں گے، یعنی خالی جگہیں، اور کالم سے کالم بھی ملائیں گے۔
بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام بہت صفائی کے ساتھ اپنے رجسٹروں میں کر کے آئیں گے اور منڈے والے دن مجھے آ کر یہ چیک کروائیں گے. اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.